باب ما جاء فی خبر طائف، اس باب میں فتح طائف کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ طائف کے فتح ہونے کا ذکر تو دوسری مقام پر کتاب الجہاد میں آ چکا ہے۔ اس میں واقعہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین پر آپ تشریف لے گئے، غزوہ حنین کے بعد پھر طائف میں گئے اور طویل عرصے تک محاصرہ جاری رہا۔ ان لوگوں نے اپنے قلعے کے اندر پورے سال بھر کی خوراک اور راشن جمع کر لیا اور قلعے کی دیوار پر چڑھ کر کے تیر اندازی کرتے تھے، تیروں کو مارتے تھے۔ اس سے صحابہ کرام کو بہت نقصان پہنچا تھا۔ بعد میں مشورہ یہ ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے بلا کر کے مشورہ لیا کہ کیا کیا جائے۔ بڑے بڑے ماہرین سے پوچھا، ایک صحابی جو اس سلسلے میں بڑے ماہر تھے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، بھیڑیا اپنی جھاڑ میں گھس گئی ہے، اگر آپ یہاں باقی رہیں گے تو آپ فتح یاب ہو جائیں گے اور اس بھیڑیے کو نکلنا پڑے گا، اور اگر آپ چھوڑ کے چلے جائیں تو آپ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ اور بھی لوگوں سے آپ نے مشورہ لیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اعلان کیا کہ اے لوگوں، اگر تمہارے اندر مقابلے کی ہمت ہے تو نیچے اتر آؤ اور قلعے کا دروازہ کھول دو۔ لیکن ان لوگوں کے اندر ہمت نہیں، انہوں نے وہاں سے آواز لگائی کہ ہم نیچے نہیں اتریں گے، ہمارے پاس سال بھر کا پورا راشن وغیرہ موجود ہے، ہم یہاں دیواروں پر چڑھ کر کے یہاں سے آگ برسائیں گے، گرم گرم لوہے گرائیں گے، تیر اندازی کریں گے، اور تمہارے اندر مقابلے کی تاب البتہ نہیں ہو سکتی ہے۔ بہرحال مشورے کے اندر یہ طے ہوا کہ یہاں سے بھی واپس چلا جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد قبیلے کے کچھ لوگوں نے ایمان قبول کر لیا۔ بنو ثقیف کا ایک وفد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ پہنچا اور انہوں نے یہ شرط رکھی کہ ہم لوگ ایمان لانے کے لیے تیار ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے، ہم جہاد نہیں کریں گے، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنے دل کے اندر آپ نے سوچا کہ زکوٰۃ ان کے اوپر ابھی فرض نہیں ہے، زکوٰۃ ابھی ایمان قبول کریں گے تو 1 سال کے بعد حولان حول کے بعد زکوٰۃ واجب ہوگی، اور ابھی فوری طور پر جہاد کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس لیے جہاد میں بھی جانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا ہاں، آپ لوگوں کو رخصت دی جاتی کہ چلو آپ جو ہے، آپ سے جہاد کے لیے نہیں کہا جائے گا اور آپ سے زکوٰۃ نہیں وصولی کی جائے گی، لیکن انہوں نے ایک شرط رکھا تھا کہ ہم کو نماز پڑھنے سے مستثنیٰ کر دیا جائے، یعنی ہم کو نماز پڑھنے سے رخصت دے دی جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اس دین میں کوئی خیر اور بھلائی نہیں ہے کہ جس کے اندر نماز نہ ہو۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز سے مستثنیٰ قرار نہیں دیا اور کہا کہ آپ لوگوں کو نماز ضرور پڑھنی ہے۔ اور اللہ نے بھی فرمایا کہ جب یہ لوگ ایمان کے اندر پورے داخل ہو جائیں گے تو یہ خود بخود زکوٰۃ ادا کریں گے، یہ خود بخود جہاد کریں گے، جب ان کو جو ہے دین کے اندر پختگی آ جائے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اس لیے عارضی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ رخصت دی تھی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دین کے اندر کوئی کمی ہو گئی یا کچھ جو ہے آپ نے ان کو رخصت کیوں دے دیا جبکہ یہ فرائض میں سے ہے، زکوٰۃ کا اسلام کا ایک رکن ہے۔ ظاہر بات ہے رکن کے اندر کوئی کمی ہو تو دین ہو ہی نہیں سکتا ہے، مطلب ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ دین کی بنیاد پوری مکمل ہوگی تبھی اسلام مکمل ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دینا ان کو یہ عارضی تھا، ایسا تھا، یہ عارضی تھا۔ بہرحال اسے استدلال کرنا جو ہے جائز نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ان کو رخصت دے دیا۔ طائف کے بارے میں ایک حدیث اور آگے آنے والی ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں وہ نکلے اپنے گھر سے، اپنے قبیلے کے کچھ لوگوں کو لے کر کے اکیلے تنہا نکلے کہ میں جا کر کے طائف کو فتح کروں گا۔ یہاں کر کے ان کو معلوم ہوا، خبر ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس جا چکے ہیں، لیکن انہوں نے پڑاؤ ڈال دیا اور ایسی محنت کی، ایسی جفا کشی کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ کے اوپر طائف کو فتح کر دیا۔ لیکن محدثین شارحین اس حدیث کی شرح کے اندر لکھتے ہیں کہ یہ حدیث کے اندر امام ابو داؤد متفرد ہیں، منفرد ہیں، کسی اور کتاب میں حدیث ہم کو نہیں ملی، اور اس میں بعض راوی جو ہے ضعیف ہیں، اس لیے اس روایت پر یقین نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ طائف کے
فتح ہونے کا مختصر سا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی تھی کہ تم لوگ زکوٰۃ نہ ادا کرو فوری طور پر، اور نہ تم لوگ کیا کہتے ہیں جہاد کے اندر جاؤ، البتہ نماز تم کو ضرور پڑھنی پڑے گی۔